حضرات شاہ خالد نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اپنا انداز سب سے الگ بناؤ. یہ بات سچ ہے کہ ان کی شاعری میں شاہ خالد کی آواز میں نسوانیت کا جمال بھی ہے اور مردانہ پن کا جمال بھی. بڑے اچھے انداز سے کلام پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات، شاعر جب اپنے محبوب کو سوچتا ہے اور جب اس کی بے رخی محسوس کرتا ہے تو اپنے اندر ایک فکر اور ایک خیال پیدا کرتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جزیرہ جاؤں گا، 9 قطاروں میں سیم کی کاشتکاری کروں گا، مدھو مکھیاں پالوں گا، پھر جنگل کے اس سناٹے میں اس کی آواز کی گونج سے لطف اٹھاتا رہوں گا. آئیے اس خوبصورت ماحول میں سامعین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا خاصا مجمع کم مشاعروں میں دیکھنے میں آتا ہے. آئیے ہماری فہرست میں ایک ایسا شاعر جو رودولی سے حاضر ہوا ہے، میں اس سے گزارش کروں گا اس لیے کہ اس کی شاعری میں قوس قزح کی طرح 7 رنگ پائے جاتے ہیں اور ہر رنگ اپنی ایک الگ بہار رکھتا ہے. جو شاعری کے میدان میں ایک انجمن، ایک تحریک، ایک مشن ہے. جو نظم لکھ دے تو آنکھوں کا سرما بن جائے، نظم لکھ دے تو نور بن جائے. وہ نام ہے جناب کاوش رودولوی کا. میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازے. مائک پر مہمان شاعر جناب کاوش رودولوی. اس شہر کا رہنے والا، اس علاقے کا رہنے والا، فیض آباد ضلع کا رہنے والا، جہاں خواجہ حیدر علی آتش کی جائے پیدائش ہے، جہاں میر انیس نے اپنا بچپن گزارا، چک بست نے جوانی گزاری. وہ نام ہے فیض آباد ضلع. اس ضلع سے آیا ہوا مہمان شاعر حضرت گرامی، کاوش رودولوی. میرے ہاتھ میں پہلے سے بہت ساری پرچیاں آ چکی ہیں فرمائش کی، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ بالکل تازہ کلام آپ کو سناؤں. مجھے آپ کی دعاؤں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ آپ کی دعائیں ہیں کہ جب میں آپ کے دیار میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ مجھے محبتوں سے نوازتے ہیں. میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور صدر محترم کی اجازت کے ساتھ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ مشاعرہ اور یہ کوی سمیلن قومی یکجہتی کی پہچان، گنگا جمنی تہذیب کی پہچان اور ناچیز کیا 4 مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں. آپ سب کی شرکت چاہتے ہیں. تھوڑا سا انتشار ختم کرتے ہیں، ماحول بنا لیں تھوڑا سا. خواب کتنے بھی سجا ڈالو وطن کی خاطر. دوستو، جب کوئی پورا بورا خریدا جاتا ہے تو اس کی صرف بانگی دیکھی جاتی ہے. بانگی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پورے بورے کا چاول کس طرح کا ہوگا. میری ملاقات آج جب مدنی بھائی سے ہوئی تو مجھے احساس ہو گیا کہ جب مدنی بھائی کو 2500 شعر یاد ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو کتنے شعر یاد ہوں گے. ایک بار زوردار تالی اپنے لیے آپ بجائیں. پیش کرتا ہوں. خواب کتنے بھی سجا ڈالو وطن کی خاطر، ایک تعبیر بھی سچی نہیں ہونے والی، ایک تعبیر بھی سچی نہیں ہونے والی. جب تلک ایک نہیں ہوں گے یہ ہندو مسلم، ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی. ملک بہت اچھے. واہ واہ نہیں ہونے. واہ بہت اچھے. واہ واہ واہ.
کہ ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی. میرے بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب، ریحان ہاشمی اور دیگر میرے بہت سارے سینئر شعراء کرام، میں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں. اور 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. مکی بھائی آپ سب کی دعائیں چاہتے ہیں. سماعت کہ ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی، ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی. تھوڑا سا بھائی ماحول بنا لے تھوڑا سا. چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں. اپنے قدموں میں سیاست کو جھکا کر رکھ دے، تاج اور تخت جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے، تاج اور تخت جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے، تاج اور تخت جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے. ہم تعصب کے جھمیلوں میں پھنسے ہیں یارو، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے، ایک ہو ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے. اور ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. بطور خاص میں ایک سچ کہنے جا رہا ہوں، آپ سچ کا ساتھ دیجئے. بطور خاص میں پیش کرتا ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں. کہ ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی، چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی. مظلوموں کو مارنے والے شیطان سن، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اس کی بہت اچھے بھائی نہیں ہوتی، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اور میرے کچھ چھوٹے بھائی ہیں، ارشد صدیقی صاحب، سلمان خان صاحب اور سمر خان صاحب، بہت پیارے میرے دوست ہیں. میں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں. میں ایک مطلع پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں. تھوڑا سا ماحول بنا دیں. یہ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ ختم کر دیں دوستوں. مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. انہیں ہار دکھائی دیتی ہے، انہیں ہار دکھائی دیتی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. انہیں ہار دکھائی دیتی ہے، انہیں ہار دکھائی دیتی ہے. مسواک ہماری دشمن کو تلوار دکھائی دیتی ہے، مسواک تلوار دکھائی دیتی. واہ 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 واہ، بہت اچھے بھائی. کاوش بھائی پڑھتے رہیے. واہ 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 واہ. بہت میں پیش کرتا ہوں ہمارے مختار معصوم صاحب اور دل بھائی، ریحان بھائی اور تمام دوست بھائی. عطا ہو عطا ہو. کاوش میرے محترم اختر بھائی یہاں تشریف فرمائے اعظم گڑھ سے.
میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہیں ہار دکھائی دیتی ہے، انہیں ہار دکھائی دیتی ہے، مسواک ہماری دشمن کو تلوار دکھائی دیتی ہے، تلوار دکھائی دیتی ہے، مظلوم سزائیں پاتے ہیں، ظالم کو رہائی ملتی ہے، ظالم کو رہائی ملتی ہے، مظلوم سزائیں پاتے ہیں، ظالم کو رہائی ملتی ہے، مظلوم سزائیں پاتے ہیں، ظالم کو رہائی ملتی ہے، ظالم کو رہائی ملتی ہے، قانون کی دیوی بھی ہم کو بیمار دکھائی دیتی ہے، قانون کی دیوی بھی ہم کو بیمار دکھائی دیتی ہے۔ اور ایک مطلب پڑھتا ہوں، میں رسک لیتا ہوں، یہاں پر بہت سارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، میں ان کی محبتیں چاہتا ہوں، ان کے حوالے سے آپ تک یہ ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں، شرکت کیجیے گا آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک نسخہ یہی، ایک نسخہ یہی، ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں، ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں، لمحوں میں سکون مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں، لمحوں میں سکون مل جاتا ہے۔ اگر بات سچی ہو تو جو پیچھے تک یہ مجمع ہے کوئی خاموش نہ رہے، میری آواز سے آواز ملا دے اگر میں کوئی بات سچی کہہ رہا ہوں کہ ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں، لمحوں میں سکون مل جاتا ہے، ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں، ایک نسخہ یہی کر لیتے ہیں، لمحوں میں سکون مل جاتا ہے، لمحوں میں سکون مل جاتا ہے، بے چینیاں چاہے جتنی ہو، بے چینیاں چاہے جتنی ہو، سجدوں میں سکون مل جاتا ہے، بے چینیاں چاہے سجدوں میں سکون مل جاتا ہے، بے چینیاں چاہے جتنی ہو، سجدوں میں سکون مل جاتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ان کو تو فراوانی میں بھی تسکین نہیں حاصل ہوتی، تسکین نہیں حاصل ہوتی، بہت اچھے بھائی، ان کو تو فراوانی میں بھی تسکین نہیں حاصل ہوتی، ان کو تو فراوانی میں بھی تسکین نہیں حاصل ہوتی، تسکین نہیں حاصل ہوتی، ہم شکر خدا کرتے ہیں تو، ہم شکر خدا کرتے ہیں تو، ٹکڑوں میں سکون مل جاتا ہے، ہم شکر خدا کرتے ہیں تو، ٹکڑوں بہت اچھے بھائی، مل جاتا ہے۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ نہیں آپ لوگ تھک گئے ہیں کیا؟ اچھا نہیں پڑھ رہا ہوں میں؟ نہیں، میں چھت پہ بھی آؤں گا، میں جانتا ہوں آپ کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں نوجوان دوستوں کے لیے بھی مسالہ لے کے آیا ہوں، لیکن دوستو جس مقصد سے یہ مشاعرہ، یہ کوی سمیلن سجایا جاتا ہے، اس کا بھی کچھ نمک حلال ہونا چاہیے۔ بے شک، ہمیں صرف سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمیں ایک دم مسخرہ ہونا چاہیے، کبھی کبھی ہم گیت سن لیتے ہیں، لیکن ہمیں اکثر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں تھے اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں، اگر ماحول آپ نے بنا دیا تو انشاءاللہ آپ کا گیت بھی میں آپ کے حوالے کروں گا، بالکل تازہ
اتنا تازہ مطلع کہ آج ابھی اسے میں نے خود بھی نہیں سنا ہے، اتنا تازہ، ابھی اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے۔ اگر آپ نے دعاؤں سے نواز دیا تو انشاءاللہ اسے میں پورے ہندوستان میں پڑھ سکوں گا۔ مطلب بطور خاص میں سماعت فرمائیں۔ یہ ظلم، یہ دہشت، یہ کوہرام تمہارے ہیں۔ بات سچی ہوگی تب مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ یہ ظلم، یہ دہشت، یہ کوہرام تمہارے ہیں۔ 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 بدنام ہے ہم لیکن ہر کام تمہارے ہیں۔ بدنام ہے ہم لیکن ہر کام تمہارے ہیں۔ بدنام ہے ہم لیکن ہر کام تمہارے ہیں۔ اور یہ ایک شعر میں آپ کے حوصلے سے پڑھنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف آپ کے حوصلے سے۔ اگر حوصلہ آپ نے دے دیا تو یقیناً یہ شعر میں پورے ہندوستان میں پڑھوں گا کہ ہر کام تمہارے تو راون سے ہی ملتے ہیں۔ ہر کام تمہارے تو راون سے ہی ملتے ہیں۔ ہر کام تمہارے تو راون سے ہی ملتے ہیں۔ ہر کام تمہارے تو راون سے ہی ملتے ہیں۔ پھر کیسے یہ ہم مانے کہ رام تمہارے ہیں۔ پھر کیسے یہ ہم مانے کہ رام تمہارے ہیں۔ پھر کیسے یہ ہم مانے کہ رام تمہارے ہیں۔ ہم کو تو مٹانے کی سازش ہے یہ صدیوں سے۔ ہم کو تو مٹانے کی سازش ہے یہ صدیوں سے۔ ہم کو تو مٹانے کی سازش ہے یہ صدیوں سے۔ ہم کو تو مٹانے کی سازش ہے یہ صدیوں سے۔ منصوبے مگر سارے، منصوبے مگر سارے ناکام تمہارے ہیں۔ منصوبے مگر سارے ناکام تمہارے ہیں۔ بدنام ہے ہم لیکن ہر کام تمہارے ہیں۔ منصف بھی، عدالت بھی، سب کچھ ہو تمہیں ورنہ۔ اگر سچ کہہ رہا ہوں تو خاموش نہ رہیے، یہ خطہ بہت خاموش ہے۔ کہ منصف بھی، عدالت بھی، سب کچھ ہو تمہیں ورنہ۔ منصف بھی، عدالت بھی، سب کچھ ہو تمہیں ورنہ۔ ہم پر جو لگے ہیں سب الزام تمہارے ہیں۔ ہم پر جو لگے ہیں سب الزام تمہارے ہیں۔ ہم پر جو لگے ہیں سب الزام تمہارے ہیں۔ تم ایک خدا کو تو، تم ایک خدا کو، تم ایک خدا کے تو ہو جاؤ میرے بھائی۔ یہ شعر آپ کے لیے ہے، اگر سچا ہے تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ تم ایک خدا کے تو ہو جاؤ میرے بھائی۔ تم ایک خدا کے تو ہو جاؤ میرے بھائی۔ پھر جیت تمہاری ہے، انعام تمہارے ہیں۔ پھر جیت تمہاری ہے، بہت اچھے انعام تمہارے ہیں۔ اجمل بھائی
بھائی کاوش بھائی مقرر پڑھے، انعام تمہارے ہیں، تم ایک خدا کے تو ہو جاؤ میرے بھائی، پھر جیت تمہاری ہے، انعام تمہارے ہیں، پھر جیت تمہاری ہے، انعام تمہارے ہیں۔ بہت اچھے بھائی کاوش بھائی، واہ واہ واہ۔ میرے محترم اسلم خان صاحب اور میرے صدر محترم رئیس خان صاحب، ان سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، زیادہ دیر میں اپنی عزت آبرو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، سیدھے میں نوجوان دوستوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کے حوالے سے، اس لیے کہ وہ بھی کبھی جوان رہے ہیں، میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں اور مطلب پیش کرتا ہوں، اور مطلب سے مجھے لگنا چاہیے کہ آپ گیت سننا چاہتے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ بتاؤ۔ دیکھنا شاید، دیکھنا شاید، دیکھنا شاید، دیکھنا شاید۔ مدنی بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ مدنی بھائی کی نظر کرتا ہوں یہ آپ سب کی طرف سے۔ دیکھنا شاید چاند سہانا چھوڑ دیا، ایسے میں گیت سنیں گے آپ۔ مدنی بھائی کی آنکھیں اس وقت بہت خطرناک ہو رہی ہیں جیسے میں نے یہ مصرع پڑھا، ایک بار زوردار تالی بجائیے مدنی بھائی کے لیے۔ یہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے قصبے کا ایک نوجوان جسے 2500 شعر یاد ہیں، ماشاءاللہ، شاعروں کو نہیں یاد ہوتے۔ ریحان بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، شاعروں کو یاد نہیں ہوتا 2500 شعر۔ میں مطلب پڑھتا ہوں، بتاؤ بھائی بتاؤ۔ مکی بھائی، دیکھنا شاید چاند سہانا چھوڑ دیا، سہانا چھوڑ دیا، دیکھنا شاید چاند سہانا چھوڑ دیا، دیکھنا شاید چاند سہانا چھوڑ دیا، دیکھنا شاید چاند سہانا چھوڑ دیا، اس نے چھت پر آنا جانا چھوڑ دیا، اس نے چھت پر آنا جانا چھوڑ دیا، اس نے چھت پر بہت اچھے جانا چھوڑ دیا، اور سونی 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 ڈال ہے دل کے آنگن کی، 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 بلبل نے کیا اپنا ٹھکانہ چھوڑ دیا، بلبل نے کیا اپنا ٹھکانہ چھوڑ دیا۔ میں کوئی شعر شاعرہ کی نظر نہیں کرتا، لیکن میں یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ سے چاہے نظر کرتے کہ آنکھ ملی ہے، آنکھ ملی ہے، آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے، آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے، آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے، آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے۔ مکی بھائی، میں نے اسی دن سے میں خانہ چھوڑ دیا، میں نے اسی دن سے میں خانہ چھوڑ دیا، میں خانہ چھوڑ دیا، آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے، آنکھ ملی ہے جب سے تمہاری آنکھوں سے، میں نے اسی دن سے میں خانہ چھوڑ دیا، میں نے اسی دن سے میں خانہ چھوڑ دیا۔ اور یہ شعر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کبھی محبت کی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر کسی نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے محبت کی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں شعر کہ چھوڑنا اس کا، چھوڑنا اس کا، چھوڑنا اس کا میرے بس کی بات نہ تھی، چھوڑنا اس کا میرے بس کی
بات نہ تھی، چھوڑنا اس کا میرے بس کی بات نہ تھی، چھوڑنا اس کا میرے بس کی بات نہ تھی، بس میں نے یہ سارا زمانہ چھوڑ دیا، بس میں نے یہ سارا زمانہ چھوڑ دیا، بس میں نے یہ سارا زمانہ چھوڑ دیا۔ اچھا سچ بتائیے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے میں ایسے ہی شعر پڑھتا رہوں یا سنجیدہ شعر سناؤں؟ میں گیت تو پڑھوں گا، گیت بغیر پڑھے میں جاؤں گا نہیں، میری جان میں گیت پڑھ کے ہی جاؤں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ غزل جو میرے دل کا درد ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سب کی محبتیں، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ اس غزل کے بعد آپ کا گیت میں پیش کروں گا بطور خاص۔ پرکھوں کی جائیداد گوائی نہ جائے گی، پیش کرتا ہوں، آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں۔ اگر آپ شاعری، مجھے پتا ہے کہ آپ شاعری سنتے ہیں اور آپ یہ بتا دیں گے آج کہ آپ واقعی شاعری سننا جانتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں غزل۔ پرکھوں کی جائیداد گوائی نہ جائے گی، پرکھوں کی جائیداد گوائی نہ جائے گی۔ بھلے ہی آج اس کو آپ خاموشی سے سن لیں گے، لیکن جب اس کا سی ڈی آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ہاں کاوش دور بھی کچھ پڑھ کے گیا ہے، کچھ کام کر کے گیا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ پرکھوں کی جائیداد گوائی نہ جائے گی، پرکھوں کی جائیداد گوائی نہ جائے گی، پرکھوں کی جائیداد گوائی نہ جائے گی، یہ پیار کی حویلی گرائی نہ جائے گی، یہ پیار کی حویلی۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون خاموش رہتا ہے۔ کہ تو بخش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم، تو بخش دے، تو بخش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم، تو بخش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم، تو بخش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم، محشر میں یہ نگاہ اٹھائی نہ جائے گی، محشر میں یہ نگاہ اٹھائی نہ جائے گی۔ اگر تالی بجا رہے ہیں تو زور سے بجائیے، مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں۔ ادھر والے تھوڑا سا جاگ جائیں، ادھر والے تو بیدار ہیں، ادھر والے بھی تھوڑا سا جاگ جائیں۔ جی میں مقرر میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دعا چاہتا ہوں کہ تو بخش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم، تو بخش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم، تو بخش دے تو تیرا کرم ہے میرے کریم، محشر میں یہ نگاہ اٹھائی نہ جائے گی، محشر میں یہ نگاہ اٹھائی نہ جائے گی۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں کہ نظروں کے سامنے میری کوثر کا حوض ہے، ہائے ہائے واہ 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 واہ، نظروں کے سامنے میری کوثر کا حوض ہے، نظروں کے سامنے میری کوثر کا حوض ہے، نظروں کے سامنے میری کوثر کا حوض ہے، دریا سے میری پیاس بجھائی نہ جائے گی، دریا سے میری پیاس بجھائی نہ جائے گی، دریا سے میری پیاس بجھائی نہ جائے گی۔ اور کوئی کھینچ سیاست کے جال میں، اگر بات سچی ہوگی تو کوئی خاموش نہیں رہے گا، مجھے دعائیں دے گا کہ مجھ کو نہ کوئی کھینچ سیاست کے جال میں، مجھ کو نہ کوئی کھینچ سیاست کے جال میں، مجھ کو نہ
सियासत के जाल में, मुझ से वतन में आग लगाई न जाएगी, मुझसे वतन में आग लगाई न जाएगी। कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि मुशायरों से आतंकवाद प्रमोट किया जाता है। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं, आपके हवाले से उन्हें बताना चाहता हूं कि एक शायर का दिल क्या कहता है, एक शायर की शायरी क्या कहती है कि मुझको न कोई खींचे सियासत के जाल में, मुझको न कोई खींचे सियासत के जाल में, मुझको न कोई खींचे सियासत के जाल में, मुझसे वतन में आग लगाई न जाएगी, मुझसे वतन में आग लगाई न जाएगी। और एक शेर आपके मतलब का आ रहा है, मैं पेश करता हूं, खुसूसी तवज्जो चाहता हूं आप सबकी। इरशाद कि एटम बमों से बढ़ के तो जूते की मार है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। एटम बमों से बढ़ के तो जूतों की मार है, एटम बमों से बढ़ के तो जूते की मार है, एटम बमों से बढ़ के भी जूते की मार है। सच्चाई बुश के मुंह से बताई न जाएगी, सच्चाई बुश के बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 न जाएगी। भाई काविश भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहना। दोबारा पढ़ दूं? आता हो तो एक बार जोरदार ताली बजा के इस्तकबाल कीजिए शेर का, मेरी हौसला अफजाई बढ़ाइए। कि एटम बमों से बढ़ के भी जूते की मार है, एटम बमों से बढ़ के भी जूते की मार है। सच्चाई बुश के मुंह से बताई न जाएगी, सच्चाई बुश के मुंह से बताई न जाएगी, सच्चाई बुश के मुंह से बताई न जाएगी। और तादाद झूठों की है अगर शहर में तो क्या, तादाद झूठों की है अगर शहर में तो क्या, तादाद झूठों की है अगर शहर में तो क्या, तादाद झूठों की है अगर शहर में तो क्या। आवाज अहले हक तो दबाई न जाएगी, आवाज अहले बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, सच्चाई आवाज अहले हक तो दबाई न जाएगी, आवाज अहले हक तो दबाई न जाएगी। और मक्ता पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपका ही काम करूंगा इंशाल्लाह। काविश तू सच कल्ब से तौबा तो करके देख, स्टेज बहुत खामोश हो कि काविश तू सच कल्ब से तौबा तो करके देख, काविश तू सच कल्ब से तौबा तो करके देख, काविश तू सच कल्ब से तौबा तो करके देख। फिर देखता हूँ कैसे बुराई न जाएगी, फिर देखता हूँ कैसे बुराई न जाएगी, फिर देखता हूँ कैसे बुराई न जाएगी, फिर देखता हूँ कैसे बुराई न जाएगी। मैं एक गीत पढ़ने जा रहा हूँ जो इन दिनों बहुत मकबूल हुआ और मुझे बहुत सारी दुआएं दिलाई उस गीत ने। इस गंगा जमनी एकता के नाम वो गीत ये नाचीज पेश करता है। अगर बात सच्ची होगी और आपको ऐसा लगेगा कि जो ये स्टेज सजाया गया है यहाँ से यही पैगाम देना चाहिए, तो अपने छोटे भाई को दुआओं से नवाज दीजिएगा। दोस्तों, एक फिल्म में एक शायर ने एक गीत लिखा कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए, लेकिन उसी फिल्म में उसी शायर ने दोबारा एक गीत लिखा कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मैं बताना चाहता हूं आपके हवाले से, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मुसलमान के सीने में वतन की, मुल्क की जितनी मोहब्बत होती है वो किसी के सीने में नहीं होती।
میں پیش کرتا ہوں. اگر لگے کہ میں بات سچی کہہ رہا ہوں تو میری آواز سے آواز کتنا دلکش ہنسی پیارا پیارا. پڑھ دوں میں؟ ایک بار زوردار تالی بجا کر مجھے اجازت دے دیجیے پڑھیں خدا کے لیے. یہ خطاب جاگ جائے پلیز. اب جاگ جائیے آپ. ایک بار زوردار تالی بجائیے. بجا دیجیے بھائی, جاگ جائیے. بہت دیر سے خاموش ہیں آپ. پیش کرتا ہوں. کتنا دلکش ہنسی پیارا پیارا یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. میں جانتا ہوں کہ میں رسک لے رہا ہوں, لیکن میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج یہ جو آپ کے گاؤں میں یہ مشاعرہ سجا ہے, اس کا پیغام جو پوری دنیا میں جائے وہ اچھا جائے. میں پیش کرتا ہوں بطور صاحب. کتنا دلکش ہنسی پیارا پیارا یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. کتنا دلکش ہنسی پیارا پیارا یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. ان شہیدوں پہ قربان سارا. یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں بتاؤ صاحب. اور میں بند پیش کرتا ہوں بطور خاص. ہاں بھائی, دعا چاہتا ہوں سماعت کریں. قابل بھائی پڑھیں آپ. یہ وطن ہے ہمارا. ہے کہیں پر ہمالیہ کا سینہ تو کہیں تاج محل کا زینہ. ہے کہیں پر قطب کا مینارہ تو کہیں گنگا جمنا کا دھارا. تو کہیں گنگا جمنا کا دھارا. ہر طرف خوش نما ہے نظارہ. یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. اور یہ بطور خاص پیش کرتا ہوں. اگر ایک شخص کی بھی داد مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں, کیونکہ میں رسک لے رہا ہوں. بطور خاص بتاؤ کابش بھائی. کتنے اوتار کی ہے یہ بھومی, اولیاء کی یہ ہے سرزمین بھی. سادھو سنتوں کا ہے یہی ڈیرا, مفتیوں صوفیوں کا بسیرا. مفتیوں صوفیوں کا بسیرا. کاشی متھرا ہے اجمیر پیارا. یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. ہے کہیں پر اذان کی صدائیں تو کہیں پر بھجن گنگنائیں. صبح کی تازہ ٹھنڈی ہوائیں جھنڈ چڑیوں کے نغمے سنائیں. جھنڈ چڑیوں کے نغمے سنائیں. شنکر صاحب, ایک رب ہے ہمارا تمہارا. یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. یہ وطن ہے ہمارا. ہے کہیں پر بھگت سنگھ جو قرباں تو کہیں پر ہے نانک مہرباں. یاد آئے کبھی ہم کو
झांसी और अशफाक उल्लाह की फांसी और अशफाक उल्लाह की फांसी उनके खूने यही फिर पुकारा ये वतन है हमारा ये वतन है हमारा ये वतन है हमारा। हिंद में थी जो काविश वो जन्नत हो गई आज क्या उसकी हालत। हम न आपस में लड़ते झगड़ते हम न टुकड़ों में इस तरह बंटते हम न टुकड़ों में इस तरह बंटते कीजिए पैदा वही भाईचारा ये वतन है हमारा ये वतन है हमारा। हिंद में थी जो काविश वो जन्नत हो गई आज क्या उसकी हालत। हम न आपस में लड़ते झगड़ते हम न टुकड़ों में इस तरह बंटते हम न टुकड़ों में इस तरह बंटते कीजिए पैदा वही भाईचारा ये वतन है। जनाब काविश रुदौलवी अपने कलाम से नवाज रहे थे। यकीनन हदीस है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की महब्बत ईमान की दलील है। शायर अपने कलाम